اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من كتاب۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 101 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ القارعہ اس وقت اللہ کی توفیق سے پڑھ کر سنائی گئی۔ یہ 11 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا کچھ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ اور تمہیں کچھ پتہ ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وہ دن جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگین دھلتی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پھر جس کے نام اعمال کا وزن بھاری ہوا وہ تو من پسند عیش میں ہوگا، اور وہ جس کا نام اعمال ہلکا پڑ گیا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ 11 آیات پر مشتمل ایسی صورت شریفہ جس میں اسلام کے بنیادی عقیدہ آخرت کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ یہ قرآن شریف کا معجزاتی انداز ہے اور وہ صرف قرآن ہی کا حق ہے۔ یہ صورت شریفہ مصحف مبارک میں تو 101 نمبر کی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 30واں ہے، اور اس کے مکی ہونے میں سارے کے سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے پچھلی صورت شریفہ عادیات پڑھی گئی تھی، کچھ لوگ مکی کہتے ہیں، کچھ مدنی کہتے ہیں۔ یہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو متفق علیہ ہے، اس میں یہ متفق علیہ ہے، اس پر یہ صورت شریفہ مکی ہے۔ قاریہ جو ہے یہ اصل میں عربی زبان میں کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر زور سے مارا جائے اور جو بھیانک آواز ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں یوم الآخرہ یا یوم الحشر، یوم الحساب جو ہے، اس کے جتنے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں گنوائے ہیں وہ ساری وہ مختلف کیفیات ہیں جو قیامت کے وقت پیش آنے والی ہیں۔ یعنی کوئی نام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نام ہو، جیسے قیامہ، یہ قیام سے بنا ہوا ہے۔ ساری نسل انسانی رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ سب کے سب اس اکیلے اللہ زبردست کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ بہت ہی زبردست ہے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی بیٹھا نہیں ہوگا، کوئی لیٹا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو قیامہ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے چونکہ یہ دنیا یہ
جائے امتحان تھی، مقام امتحان تھی، اور امتحان جس انسانیت کا لیا گیا، اس انسانیت کو جو امتحان کا موقع دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے سارے کے سارے ان سب کا وہاں اکٹھا ہونا ضروری ہے جو اس امتحان میں شریک کیے گئے تھے، اس لیے اس کا نام یوم الحشر ہے، جمع ہونے کا دن۔ سیدنا آدم علیہ نبی صلی والسلام جو ابو الانسان ہیں، وہ اور ان کی پوری نسل میں کوئی ایک شخص نہیں بچے گا جو اس میں موجود نہ ہو، اس لیے اس کو یوم الحشر کہا جاتا ہے، جمع ہونے کا دن۔ اور اسی مناسبت سے رب کائنات کا ایک صفاتی نام ہے الحاشر، جمع کر لینے والا۔ اس زمین پر جو مختلف اعمال کیے گئے ہیں، اس ایک ایک عمل کے کرنے والے کو اس کے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جانا ہے، وہ چاہے اجر اور ثواب کی شکل میں ہو یا عذاب کی شکل میں ہو۔ اس لیے قرآن نے اس کو یوم الدین کہا، انصاف کا دن، یوم الجزا کہا، بدلے کا دن۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انسانی معاشرہ، ان کی جو واقعات اور معاملات پیش آئے وہ مختلف لوگوں کے ملے جلے معاملات ہیں۔ کوئی اگر ظالم تھا تو کوئی مظلوم تھا، کسی کا حق دبایا گیا تھا تو کوئی اپنا حق کھونے والا تھا۔ تو ظاہر ہے انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ظالم و مظلوم کا دونوں کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، اس لیے اس دن کا نام یوم الطلاق ہے، ملاقات کا دن۔ اور چونکہ دنیا کی زندگی جو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یہ تو تلک نداولھا بین الناس، یہاں کے دن آتے جاتے رہتے تھے، نتائج کبھی برآمد ہوتے تھے، کبھی حق میں آتے تھے، کبھی خلاف ہوتے تھے، کبھی حق میں نتیجہ آیا پھر اس کو دھوم دھام کر کے اس کو اپنے خلاف کر لیا، کبھی اپنے خلاف آیا اس کو مستی دھویا مستی کر کے اپنے حق میں کر لیا، سب چلتا رہتا تھا۔ لیکن وہ دن جو ہوگا، اس دن جو نتائج برآمد ہوں گے جنت اور جہنم کے اعتبار سے، وہ حتمی ہوں گے اور اس نتیجے کو کبھی بدلا نہیں جا سکے گا، اس لیے اس کا نام التغابن ہے، ہار اور جیت کا دن۔ جو ہارے گا اس اپنی ہار کو وہ کسی طرح بھی جیت میں تبدیل نہیں کر سکے گا، اور جو جیت جائے گا، جو کامیاب ہو جائے گا، اس کی کامیابی ابدی ہوگی، دائمی ہوگی، اس کامیابی کو کبھی ناکامی کا گہن نہیں لگے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، یہ اسی لیے ایک ترجمہ نگار نے القاریہ کا ترجمہ کیا وہ حادثہ عظیم، ایک ترجمہ نگار نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے۔ اب کئی ترجمے آپ دیکھیں گے تو اس طرح کا۔ تو القاریہ اصل میں جیسے میں نے شروع میں بتایا، یہ قیامت کا ایک نام ہے، ایسا زبردست حادثہ اور ایسا زبردست دھماکہ۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ سور جو ہے، سور کی پھونکنے کی آواز، صرف نفخ سور جس کو کہا جاتا ہے، اس سور کی آواز سے پوری کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے، اور پھر جتنی اس کی کیفیات کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑے گا، اذا السماء انشقت، آسمان کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، اور پھر جو بہت ساری صفات قرآن شریف کی سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو قیامت کی کیفیات کو بیان کریں، اس میں سے ایک کیفیت القاریہ، فرمایا القاریہ تم القاریہ، وہ کھڑکھڑا لینے والی۔ کیا کچھ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما، تمہیں کیا پتہ ہو القاریہ کیا ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ پھر فرمایا یوم یکون الناس، یعنی یہ اصل میں اس دن یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا کہ یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے انسان جو ہوں گے وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں۔ ایک مفسر نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ
یہ انسانوں کو بکھرے ہوئے پروانوں سے کیوں تشبیہ؟ کا مطلب جو ہوتا ہے عربی میں، صرف حرف کا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، گویا کہ، تو کل فراش المبثوث، جیسے کہ پروانے بکھرے ہوئے یا منتشر۔ انہوں نے فرمایا اس کے دو وجوہات ہیں۔ یہ انسان جو اس زمین پر، اس کو غرور کتنا تھا، اس کو تکبر کتنا تھا۔ دیکھو آج جو اپنے تخت و تاج اور اپنی طاقت کے غرور میں کتنے چور دکھائی دیتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے ان کے آگے پیچھے کچھ ہونا ہی نہیں ہے نا، اس کا غرور۔ فرمایا چونکہ یہ بہت مغرور تھا اس لیے اس کی تشبیہ پروانے سے دی کہ پروانہ جو ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، پروانہ جو ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس دن انسان کی بے حیثیتی، انسان کا ضعف، انسان کا مجبور محض ہونا، اس لیے کہ جتنے اختیارات اس کو دنیا میں رب نے عطا فرمائے تھے وہ سب کے سب اس کے آزمانے کے لیے تھے کہ دیکھو میرے ان دیے ہوئے اختیارات کی روشنی میں یہ میرا بندہ کیا کر کے آتا ہے۔ اور وہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں اسے چھین لیے جائیں گے، وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکے گا، اس کا ضعف اور کمزوری کا یہ حال ہے۔ اس لیے اس کو پروانے سے تشبیہ دی۔ اور دوسری وجہ مفسر نے بیان کی کہ اس کی کثرت کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ انداز فرمائیں ساری انسانیت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی گئی ہے تو وہ ہجوم کتنا بڑا ہوگا۔ تو پروانے بھی جو ہوتے ہیں جب کسی شمع اور کسی روشن چیز کے اطراف میں، تو ان کا زبردست ہجوم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ان کا ہجوم ایسا ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا کہاں تک ہے ان کا لشکر۔ انہوں نے فرمایا دو اعتبار سے، ایک تو اس کی کمزوری کے اعتبار سے اور دوسرے اس کے زبردست ہجوم کی وجہ سے۔ اور پھر جب رب کائنات نے یہ لفظ یہاں استعمال فرمایا تو اس کی حقیقت وہی جانتا ہے کہ اور نہ جانے کتنی حکمتیں اس کے پیچھے اس کی ہوں گی کہ اس نے اس انسانوں کے ہجوم کو جو یوم الحشر میں جمع کیا جائے گا اس کو کل فراش المبثوث جیسے بکھرے ہوئے پروانے سے تشبیہ دی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ آدمی اپنے اطراف و اکناف میں جن اللہ کی مختلف مخلوقات کو دیکھتا ہے اس میں اس کو سب سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق دکھائی دیتی ہے تو وہ پہاڑ ہے، اس لیے کہ اس کا حجم، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی جسامت دیکھتے بنتی ہے۔ بعض پہاڑوں کا سلسلہ جو شروع ہو تو ایسا لگتا ہے ختم ہی نہیں ہونے میں آتی۔ تو یہ چونکہ اس کے سامنے سب سے طاقتور، یہ سب سے زیادہ مضبوط جس چیز کو سمجھتا ہے وہ پہاڑ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے علم اور اس کی سوچ کے مطابق جو سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے اس کے لیے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور اس دن پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں۔ دھنی ہوئی رنگین روئی جو ہے اس میں تھوڑا وزن ہوتا ہے، وزن تو ہوتا ہی، ہر چیز میں اللہ نے وزن رکھا ہے، لیکن کسی روئی کو اگر ڈھونک دیا جائے تو وہ اس کے وزن میں اور زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر رنگین کیسے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ مختلف پہاڑ جو اللہ نے اس زمین پر بنائے ہیں ان کے الگ الگ رنگ، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، سب کوئی گلابی ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلے ہیں، الگ الگ رنگ کے پہاڑ۔ اب چونکہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہے وہ بکنی بنا کے اڑا دیے گئے، اس لیے یہ اڑتے ہوئے پہاڑ جو ہوں گے وہ دیکھنے میں ایسے لگیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، مختلف قسم کی رنگ کی اون جو ہے وہ اکٹھا ہو گئی ہے اور وہ کسی روئی کی طرح اڑ رہی ہے۔ اب انسان جو خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ مغرور، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا
جو یہاں پر تھا اس کی کہ وہ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح، اور جو سب سے زیادہ طاقتور مخلوق جس پہاڑ کو وہ سمجھتا تھا اس کا حال یہ کہ وہ روئی کی طرح اڑ رہی ہے، تو باقی مخلوقات کا کیا حال ہوگا؟ آدمی اس کا خود ہی قیاس کر سکتا ہے۔ اب آگے جو بات فرمائی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ بہت سمجھنے کا مضمون ہے۔ اللہ کی توفیق اگر ہو جائے تو کچھ باتیں اس سلسلے میں خادم عرض کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، دیکھو لفظی ترجمہ پھر جس کا وزن بھاری پڑ گیا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے من پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن ہلکا پڑ گیا، وہ أُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ یہاں پر اعمال کے وزن کا تذکرہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج قرآن شریف کی بعض آیتیں اور احادیث کی چند احادیث ہمارے سامنے آئیں جس میں ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ ہمارا نامہ اعمال یا ہمارے اعمال یہ وزن کیے جائیں گے تو اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس کی اصل حقیقت تو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج ہم اس کو اللہ کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ رب نے فرمایا وہ حقیقت کی شکل، حقیقت کا روپ اختیار کر کے کل آنے والے کل میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ایمان کا یہی بڑا فائدہ ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں ایمان تو ان کا ایمان تھا، وہ ایمان کے کیسے پہاڑ تھے۔ سورۃ الاعراف میں رب نے فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ اس دن وزن کا کیا جانا حق ہے، ہو کے رہے گا۔ اب ظاہر ہے، اور اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہی والا مضمون ہے سورۃ الاعراف میں۔ وہ دن، وہ ایام جب یہ آیات نازل ہوئی، یہ پورا قرآن نازل ہوا آج سے 1500 سال پہلے، تو ان کے نزدیک وزن انہی چیزوں کا کیا جاتا تھا جس میں جس کی کوئی شکل ہو، جس کا کوئی حجم ہو، جس کی کوئی شکل ہوگی اس کا حجم ہوگا۔ تو کوئی شکل جو ہوتا ہے وہ جس پورے ایریے کو گھیرتا ہے اس کو حجم کہتے ہیں، والیوم کہتے ہیں انگریزی میں اس کو۔ تو جس چیز کا کوئی حجم ہوگا اس کا وزن ہوگا، اس کو ناپا جا سکتا، تولا جا سکتا ہے۔ اعمال جو ہیں فی نفس ہی، اعمال کی کوئی شکل یا کوئی حجم دکھائی دیتا ہے کیا؟ لیکن وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے قبول فرمایا تھا، انہیں چنا تھا اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ جیسا نبی عظیم الشان ہے ویسے ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے عظیم الشان رکھا تھا۔ کوئی صحابی یہ پوچھتا دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وزن کیسے؟ ہماری نماز پڑھا، نماز تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہمارا روزہ، کھانے پینے سے، جنسی خواہشات سے رک جانا، روزہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کوئی ناپی جانے والی چیز ہے؟ کسی صحابی نے نہیں۔ وہ ایمان کے پہاڑ تھے، اسی لیے اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا جس میں رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو ہدایت پائیں گے۔ ہمارے ایمان کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے صحابہ کا ایمان جو ہے اس کو کسوٹی بیانا ہے اللہ نے، کسوٹی ہے صحابہ کا ایمان، ان کا ایمان۔ اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہمارے ہاں کون سی چیز ہے جس کو بغیر ناپے چھوڑا ہے انسان نے؟ کون سی چیز ہے؟
وہ چیزیں جو سرے سے دکھائی ہی نہیں دیتی ان کو بھی ناپا ہے انسان نے. ہوا کو ناپا ہے، ہوا کا وزن کرتا ہے، ہوا کا پریشر معلوم کرتا ہے، درجہ حرارت معلوم کرتا ہے. جس حرارت کو کسی نے دنیا میں دیکھا نہیں اس درجہ حرارت کو، ٹیمپریچر کو معلوم کرتا ہے، خون کے دباؤ کو معلوم کرتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو گنتا ہے، نبض کی رفتار کو گنتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس طرح ناپی جاتی ہیں کہ اس کے لیے کوئی ترازو نہیں قائم کی جاتی، مختلف آلات ہیں جس سے اس کو ناپ رہا ہے. یہ تو اللہ نے نہ جانے کتنی چیزیں اس دور میں غیب تھیں اور اللہ نے اس زمانے میں اس کو مشاہدے میں لا دیا. اب جب ہم نے بغیر ناپے کسی چیز کو نہیں چھوڑا تو وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ فعال لما یرید، جو ارادہ کرے وہ فرما کر ڈالنے والا، وہ ہمارے اعمال کو وزن کرے، اس میں شک اور شبے کی کیا گنجائش ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی بہت ہی عقل سے کوئی آدمی پیدل ہوگا، یا میں سمجھتا ہوں عقل سے خالی ہوگا، پیدل نہیں، بے عقلا ہوگا، یہ سوچے کہ اعمال کیسے وزن کیے جائیں. اب ان اعمال کے وزن کے تعلق سے چند احادیث انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کا خادم عرض. میرے بھائیو، قرآن شریف کا کمال یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو بیان کرتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی مسئلہ ہے. ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہر ایک کی پیشی ہونا ہے، ہر ایک کا نامہ اعمال پیش ہونا ہے، ہر ایک کے اعمال کا وزن کیا جانا ہے. اب ان وزن کے اعمال کے تعلق سے یہاں رب نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن بھاری ہوا وہ عیش میں ہوگا، جس کا وزن ہلکا ہوا وہ جہنم میں جائے گا. مفسرین نے جو اس مضمون کی آیتیں، جیسے ابھی سورہ زلزال میں ہم نے ایک آیت شریفہ پڑھا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، یہ میری بھلائی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر شرارت کی ہوگی، شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کسی بزرگ سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ حضور میرے گناہ چھوٹتے نہیں، کیا کروں؟ اب کوئی شخص ہم سے آگے پوچھے گناہ چھوٹتے نہیں تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ جہنم میں جا. ہم تو ایسے ہی بولیں گے نا، جا جہنم میں. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا چھوڑنے کی کوشش کرو، اور گناہ کرنے کا بہت جی چاہے نا، بہت جی چاہے. اب ظاہر ہے کہ آدمی کے اندر ایک برائی ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دم تھوڑی چھوٹ جاتی ہے وہ، پھر لگتا ہے تھوڑا سا کر لوں کیا، تھوڑا سا کر لوں کیا. انہوں نے کہا جب بہت جی چاہے نا گناہ کرنے کا تو بیٹا کسی ایسی جگہ جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ دیکھ نہ سکے. کتنا پیارا جواب ہے، گناہ ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ دیکھ نہ سکے. اب کوئی مومن بھلا یہ ایمان رکھ سکتا ہے معاذ اللہ کہ میں کہیں بھی جاؤں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو؟ تو میرے بھائیو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی یا بنیا انها ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ. اے بیٹا دیکھ، تیرا کوئی عمل وہ چاہے ذرا برابر ہو، ذرا برابر، رائی کے دانے کے برابر. یا بنیا ان تکن مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹا سا تیرا عمل ہونا، اور وہ عمل بھی وہ کسی پتھر کے اندر گھس گیا ہو یا آسمان کی بلندیوں میں کہیں چلا گیا ہو. آسمان کی بلندیوں میں عمل کا تذکرہ قرآن نے جب کیا تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان رہتا تو اس زمین پر ہے یا آسمان کی بلندیوں میں کیسے عمل جائے گا، نہیں پوچھا. لیکن آج
تمہارے خلائی اسٹیشن جس پہ سے نہ جانے کتنے ہنگامے کیے جا رہے ہیں، اور تمہارے یہ راکٹ کہ تم خلا میں مختلف سیاروں کے اوپر جا کر اپنی دنیا آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ قرآن ہے جس نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ بچوں تیرا کوئی عمل چاہے زمین پر ہو یا چاند پر ہو یا مریخ پر ہو یا کسی خلائی اسٹیشن میں ہو یا کسی راکٹ میں ہو، یہ قرآن ہے۔ یا بنیہ انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، پھر وہ کسی پتھر میں ہو یا وہ آسمان میں چلا گیا ہو یا زمین میں ہو، یات بہ اللہ، اللہ اس کو لا کے حاضر کرے گا، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اس کا معنی یہ کہ اعمال کا وزن جو کیا جائے گا اس کی شکل کیا ہوگی، اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے عرض کیا یہ میرا مسئلہ ہے یا آپ کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا انفرادی مسئلہ ہے، ہر مرد کا مسئلہ ہے، ہر عورت کا مسئلہ ہے، ہر بوڑھے کا مسئلہ ہے، ہر بوڑھی کا مسئلہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کو 2 مرتبہ وزن کیا جائے گا، اعمال کو 2 مرتبہ وزن کیا جائے گا۔ پہلا وزن وہ ہوگا کہ جس وزن کی بنیاد پر مومن اور کافر کو الگ کیا جائے گا۔ پہلے وزن کا بنیاد کیا ہوگی؟ جہاں مومن اور کافر کو الگ کیا جائے گا، یہ وہ وزن ہوگا جس کے لیے قرآن شریف نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو بتاؤں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے نقصان میں بے عمل لوگ نہیں ہیں، عمل کر کے گئے ہیں مگر اس کے بعد بھی اخسرین سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری کی کرائی کوشش اور محنت دنیا میں ضائع ہو کے رہ گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھے عمل کر کے دیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، ہم نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کا سرے سے کوئی وزن نہیں۔ مطلب ایمان اور کفر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام محترم فرماتے ہیں اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ایمان ہے۔ اعمال میں ہمارے اعمال شروع ہوتے ہیں نماز سے۔ حضرت امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ایمان ہے، اور بد اعمالیوں میں سب سے بدترین عمل کفر ہے۔ ایمان کا قبول کرنا، ایمان لانا، یہ عمل ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ ایمان اور کفر کے پہلی جو میزان ہوگی وہاں ایمان اور کفر، یہ مومنین اور کافرین کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اب جس کے پلڑے میں ایمان ہی نہیں ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب اس کے سارے بھلے اعمال، اس نے رفاہ عام کے کتنے بھی عمل کیا ہوگا، دنیا والوں کا ہیرا ہوگا، دنیا والوں کا ہیرا ہوگا۔ دنیا والوں میں اس کو نہ جانے نئے کون کون سے انعامات سے نوازا ہوگا، اس کے پتلے بنا کے اس کو ہار پہناتے ہوں گے، کیا کیا کرتے ہوں گے، سب دنیا میں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت کر کے رکھ دیے گئے۔
اعمال کے قبولیت کی بنیاد ایمان باللہ ہے۔ اگر ایمان باللہ نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اب پہلی میزان ہو گئی، ایمان اور کفر الگ الگ کر دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پلڑے میں ایمان ہے اس کے اعمال میں وزن ہے، اس کے اعمال خیر اور اعمال سیئہ، نیکیاں اور برائیاں اس کی ناپی جائیں گی۔ یہ دوسرا میزان ہوگا۔ یہ مفسرین کا قریب قریب حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور جو بڑی تفسیریں ہیں اس میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک میزان وہ ہوگا جہاں ایمان اور کفر کی بنیاد پر انسانیت دو گروہ میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ جو ایمان سے خالی ہوگا، اب ان کے کسی عمل کو وزن کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، ان کو تو دار جہنم کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب اہل ایمان کا جو طبقہ ہے، پھر ان ایمان والوں میں مختلف طبقات ہیں۔ کہاں تو حضرات انبیاء علیہ نبی صلی والسلام ہیں، صالحہ ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ائمہ ہیں، ایک سے ایک صالحین ہیں، اور اس میں پھر ایسے ہمارے جیسے گنہگار لوگ بھی ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ تو بہت کم کیا ہوگا، اعمال سیئہ کا جس کے پاس انبار لگا ہوا۔ یہ سارے اعمال۔ اب یہ نیکی اور بدی کا پلڑا جو ہوگا یہ مومن کے لیے ہوگا کہ اس کی ایمان کے بعد اس میزان کا نمبر آئے گا، ایمان کی وجہ سے یہ میزان ہوگی، اور ایمان کی عدم موجودگی میں یہ میزان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تو گویا جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے وہ پہلے میزان میں آؤٹ ہو گیا۔ اب اہل ایمان کے اعمال کے قبولیت کی بنیادیں دو ہیں۔ اہل ایمان کے اعمال کے قبولیت کی بنیادیں دو ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والوں کو بھی یاد رہ جائے۔ ایک ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اخلاص۔ الا یہ قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی، الا للہ الدین الخالص، خبردار اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ جو اعمال اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے ہوں گے وہی قبول کیے جائیں، اسی میں وزن ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ دوسرے، اعمال کی قبولیت کے لیے اس عمل کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے مطابقت رکھنا ضروری ہے۔ جس عمل میں جتنی مطابقت سنتوں سے ہوگی وہ عمل اتنا زیادہ وزنی اور قابل قبول ہوگا، اور جس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جتنی دوری ہوگی وہ عمل اجر اور ثواب سے اتنا کم ہوگا۔ دیکھو یہی وجہ ہے، ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مکروہ۔ مکروہ ہمارے مکروہ بولے تو ہم لوگوں کا، یعنی اللہ مجھے معاف فرمائے، علم جو آیا وہ کس رخ پر ہم کو لے کر گیا، مکروہ ہے نا، چلتا ہے۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ جو ہے وہ اکراہ سے بنا ہے، ناپسندیدہ۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ، یہ لفظ یاد رکھو۔ اور مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو خلاف سنت ہو۔ جو عمل کی جو سنتیں ہیں ان پوری سنتوں کو اگر پورا کیا جائے تو وہ عمل مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ مکمل اجر و ثواب کی ضمانت بنے گا۔ لیکن کوئی عمل جس میں سنتوں سے دوری ہو، ہے کیا ہم کو نماز کے کیا بولنا، نماز کے فرائض اور واجبات، نماز کے فرائض اور واجبات پوری جماعت کھڑی ہو جمعے کی،
روک کے پوچھ لو کتنوں کو فرائض اور واجبات میں۔ فرائض نماز وہ ہیں جس میں سے کوئی ایک انجانے میں بھی اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں، انجانے میں جان بوجھ کے تو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ واجبات وہ ہیں کہ اگر چھوٹ جائے انجانے میں تو آدمی کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز دہرانا پڑے گا۔ اور سنتیں میں نے آپ سے، سنتیں جو ہیں اس عمل کو عند اللہ قبول ہونے نہ ہونے کی بنیاد ہے سنت۔ نماز میں، پوری نماز میں اپنی آنکھ کو کھلا رکھنا، پوری نماز میں اپنی آنکھ کو کھلا رکھنا، آنکھ بند کر کے۔ علماء نے بیچاروں نے اس میں، ہمارے علماء جو ہیں بڑے شفیق، امت کے حالات کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آنکھ بند کرنے سے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے تو وہ آنکھ بند کر سکتا ہے، لیکن بہرحال خلاف سنت ہوگا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ادا فرمائی ہیں اس میں آپ کی آنکھیں پوری نمازوں میں کھلی ہوئی ہوتی تھیں۔ اگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھے گا تو یہ کراہیت اس میں پیدا ہو جائے گی، نماز میں مکروہ ہو جائے گی۔ اب یہ تو میں نے ایک مثال دیا آپ کو۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص صرف اللہ کے لیے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرتے کرتے تھوڑا سا دوسرے کو دکھانے کا خیال آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انتہائی باغیرت ہے، اس کی غیرت کو کیا دیکھنا ہے؟ اللہ انتہائی باغیرت ہے، کوئی عمل اگر اس کے کسی حصے میں کسی دوسرے کے لیے دکھانے کا شائبہ ہو تو وہ پورا کا پورا عمل اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس میں سے کچھ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، ہر عمل میں اخلاص، اور جب اخلاص ہوگا تو اس کی فکر ہوگی کہ یہ میرے رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا۔ جب یہ فکر پیدا ہوگی تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کی قبولیت کی بنیاد سنتوں سے مطابقت ہے تو پھر ہمیں ان اعمال کی سنتوں کو معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہم اعمال صالحہ کرتے بھی ہیں اور اپنی طبیعت سے کرتے ہیں، اپنی طبیعت سے کیا بنے۔ اب ان اعمال کی بات آئی، ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال جب جانچے جائیں گے، جب فرائض کو جانچا جائے گا تو فرائض میں جو کمی رہ جائے گی تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بندے کے نوافل کو دیکھ لو، اس کے نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کرو۔ مجھے بتاؤ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، نفل اور فرض کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے کیا؟ ارے فرض وہ ہے جس کا انکار کافر کر دیتا ہے، فرض اس کو کہتے ہیں جس کا انکار کافر کر دیتا ہے۔ نفل وہ عمل ہوتا ہے زندگی بھر آدمی نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن وہ رب کریم، کیونکہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، اللہ نے اپنی رحمتوں کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور اس میں سے ایک حصہ اس زمین پر اتارا ہے، ایک حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو الرحمن الرحیم ہے، اپنی رحمتوں کا ایک حصہ اس زمین پر نازل فرمایا، جس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جو خونخوار جانور ہیں، درندے، وہ بھی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ درندہ ہے نا، وہ تو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ نے محبت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ ایک درجہ، وہ ایک درجہ محبت جو اس نے زمین پر نازل فرمایا، وہ محبت ہے جو ماں کے دل میں اللہ نے رکھا کہ ماں کی ممتا کی تھا، ماں ممتا کی انتہا کیا ہے، خدا کی قسم اس زمین پہ اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ ماں اپنی جان دے کے بھی اپنے بچے کی حفاظت کرے۔
وہ ایک درجہ محبت جو اس نے یہاں نازل فرمایا، اس محبت کا پرتو ہے باپ کے دل میں کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اپنی اولاد کی پرورش و پرداخت پر، لیکن اس سے کسی بدلے کی تمنا نہیں رکھتا کہ میرا بچہ بڑا ہو کے میری پرورش کرے۔ کوئی اولاد، میں اور آپ سب کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے صاحب اولاد بنایا ہے، کوئی باپ جو ہے وہ اس لیے اپنی اولاد کی پرورش نہیں کرتا کہ یہ اولاد بڑی ہو کر میرا سہارا بنے گی، وہ اس کو صرف اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ خود پرانے کپڑے پہن کر عید پر اس کو نئے کپڑے پہناتا ہے، کچھ سوکھی روٹی کھا کر اس کو پراٹھے کھلاتا ہے، خود چپل گھستے گھستے چپل گھس جاتی ہے اس کو بہترین بوٹ دلاتا ہے، اپنے کپڑے خستہ ہوتے ہیں اس کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، اپنی طاقت کا سارا حصہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ اس ایک درجے محبت کا پرتو ہے جو رب کائنات نے اس زمین پر نازل فرمائی ہے، اس کے 99 درجات جو محبت اور اس کے رحم و کرم کے ہیں وہ حشر کے لیے رب تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ آپ انداز فرمائیں کتنی کریمی کا معاملہ فرمائیں گے حشر کے میدان میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس روایت کو نقل کیا اس کے راوی اس کو ترمذی نے اور بہقی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض کو جانچا جائے گا، فرائض کو، اور اس میں کمی پائی جائے گی، فرشتے عرض کریں گے اس کے فرائض تو بس ہے، رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نوافل کو دیکھ، اس کے نوافل سے اس کے فرائض کی کمی ہیں کہ ہمارے پاس نفل کام کرنے کی فرصت ہے؟ وہ نماز کو جو کتابچے آتے ہیں نا، نماز کی کتابچے یا نماز کی بڑی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے، کتاب کے نماز کے مسائل اور جو ضروریات زندگی اس کے مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ اس میں عشاء کی نماز 17 رکعت، ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے 17 رکعت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل، 17 رکعت۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، 4 اور 2 6 اور 3 9، 17 رکعت کی 9 رکعت۔ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں نا، ابھی تو بیٹھے ہیں، چلتے ہیں نا، ابھی تو جماعت کھڑے ہونے کی۔ ان نوافل سے سنتیں غیر مؤکدہ جو ہیں وہ بھی نوافل کے درجے میں، سنتیں غیر مؤکدہ اور نوافل کی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوافل کی عادت ڈالو۔ یہ نوافل یہاں پر تمہارے لیے آپشنل ہیں، تمہاری مرضیات پر ہیں، اور حشر کی میدان میں فرضیات کو پوری کرنے والی ہے۔ کون عقل کا دشمن ہوگا جو یہ حدیث شریف معلوم ہونے کے بعد بھی نوافل کو چھوڑے گا؟ اپنی زندگیوں میں نوافل کی پابندی لاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی محفل ہو، درس کی ہو یا کوئی بھی دینی مجلس ہو، کچھ عمل کرنے کی بات کرو بھائیو۔ اگر ہم سب کر رہے ہیں اور برابر ہے تو پھر کیا ضرورت ہے محفل میں جانے میں؟ نوافل کی پابندی کرو ساری نمازوں میں۔ عصر کی 8 رکعت ہے، رمضان اگر آیا تو کبھی 4 رکعت مانا 4 رکعت، وہ 4 بھی کیسی پڑھتے ہیں؟ آخری سلام میں جا کے شریک ہوتے ہیں۔ باقی کاموں کے لیے، اپنی بکواس کے لیے، اپنی بڑبڑ کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس، وہاں جلدی نہیں رہتی۔ مسجد میں اگر اللہ نے توفیق دے دی جانے کی تو وہاں سے نکلنے کی بڑی جلدی رہتی ہے۔ اب دوسری روایت آپ کو وزن، اعمال کے وزن کے بارے میں، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو ترمذی نے، بہقی نے، ابو داؤد نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کے ایک فرد کے نامہ اعمال کے 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے میزان پہ رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ شخص، اس کا ایک ایک گناہ کا دفتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا ہوگا کہ حد نگاہ تک 99 دفعہ۔ ان کو دیکھ کر یہ شخص سمجھ دے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، اور دل میں سوچ رہا ہوگا کہ مجھے بربادی سے کون بچا سکتا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے بندے تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے حوالے ایک کاغذ کیا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا۔
وہ عرض کرے گا پروردگار یہ پرزہ اور ایسے بڑے بڑے دفاتر کے مقابلے میں کیا کام دے گا؟ ارشاد فرمایا جائے گا آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اس کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ آپ فرماتے ہیں جیسے اس پرزے کو رکھا جائے گا تو وہ پرزے والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، اور وہ 99 دفاتر جو حد نگاہ تک تھے وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ اور پھر آخری حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے زیادہ وزن کسی چیز کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نام سے زیادہ وزن۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اللہ کی عظمت کا استحضار کرو، اس کی بڑائی کا استحضار کرو، اس کی عظمتوں کا خیال کر کے اس کی نافرمانیوں سے اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے جو بچے اس وقت موجود تھے ان کو جمع کیا، خاندان کو، اور فرمایا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی اس زمین پر کوئی چیز نہیں۔ اب تیسری روایت، اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 اعمال جو کرنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت آسان ہے مگر میزان میں بہت ہی بھاری ہیں۔ 2 اعمال جو کرنے میں بہت ہی آسان ہیں مگر میزان میں بہت ہی بھاری ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ہے اس حسن اخلاق، اور دوسرا ہے بہت زیادہ خاموش رہنا۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ حضرت ابو ذر غفاری، یہ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں 2 اعمال بہت، حسن اخلاق میں کیا لگتا ہے؟ وہ عمل ہے جس میں کچھ نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، حسن اخلاق کے بارے میں 20 احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو اس میں سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ کلمے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا وہ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہمارا حسن اخلاق، ہم اپنے حسن اخلاق کے معاملے میں بھی دوغلے واقع ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، آپ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے حسن اخلاق کے معاملے میں دوغلا ہوں۔ باہر واہ واہ، کیا ادب، کیا احترام، حضور، عالی جناب، محترم مقام، جی آپ پہلے آئیے، آپ پہلے آئیے۔ اور گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جیسے کوئی خونخوار بھیڑیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے مبعوث اس لیے فرمایا تھا کہ وہ یزکیہم، تم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمانا یہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ اخلاق الگ رہیں گے، باہر والوں کے ساتھ الگ۔ یہ دوگلا پن مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے گھر والے سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کے محتاج ہیں، حقدار ہیں، ان کے ساتھ ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو لوگ ہم سے درجے میں، جس درجے میں ملے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ہمارے حسن اخلاق کا وہ حقدار ہے۔ اور اس کے بعد حسن اخلاق میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کریں۔ خندق پیشانی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ اردو کے ایسے ہیں کہ اس کا مطلب خندہ پیشانی بول دیا میں نے۔ خندہ پیشانی مطلب ہم کسی سے ملیں تو ہم سے مل کر اس کو خوشی ہو، یعنی اپنی صورت ایسا لگ رہا ہے کہ کتنی جھاڑو پھری ہوئی صورت ہے کہ ہم کو دیکھ کے وہ بھی رونے پر آ جائے، آپ کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ ایسی صورت نہیں، ذرا ہنستی کھیلتی صورت بنا کر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے
کوئی شخص ہمیں دیکھے تو ہمیں دیکھ کر اس کو خوشی ہو، اس کو خندہ پیشانی کہا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ ہم کو دیکھ کر وہ بھی غمگین ہو جائے اور وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ کس غلط آدمی سے ملاقات ہو گئی، آج کے دن اس سے ملاقات نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ ہاں، موقع کی مناسبت سے اب کوئی شخص، کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور کوئی واقعہ ہے جہاں آپ اس کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، جہاں آپ اس کے تسلی تشفی کے لیے جا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن عام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔ آپ انداز کیجئے بغیر جیب میں ہاتھ ڈالے صدقے کا ثواب ملے اگر ہم کسی سے خوشی کے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ پھر چوتھی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامہ اعمال میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی، نامہ اعمال میں جو چیز، دیکھو اعمال کا پہلا تلنا ایمان اور کفر کا بتا دیا میں نے، اب اس کے بعد نامہ اعمال میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ نفقہ ہوگا جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ پر خرچ کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، لوگوں پر خرچ کرنا یہ بھی، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، اور یہ نفقہ جو ہے یہ سب سے پہلے نامہ میزان میں رکھا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں آدمی کو کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اسلام کا فکس فارمولہ ہے، جتنی وسعت ہے اتنی ہی اللہ نے اس کو مکلف کیا ہے، لیکن جتنا مکلف کیا ہے اس میں بھی آدمی قطر بے مت کرے، اس کا حق کسی مسلمان کو نہیں۔ اب یہ اعمال جو ہوں گے مختلف شکلوں میں بھی ہوں گے، جیسے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور نکیرین اس سے سوال کے لیے آتے ہیں، اس وقت ایک انتہائی خوبصورت حسین شکل نوجوان اس کے پاس آتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کو جی خوش ہوتا ہے، پوچھتا تو کون ہے بھائی؟ اس نے یہ قبر میں باقی سب تو چھوڑ کے بھگ گئے، درس سنتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، ایک بھی نہیں آیا یار کہ مولانا کے ساتھ تھوڑی دیر رہو نا، بیچارے اکیلے پڑ جائیں گے، سب چلے گئے، تو کہاں سے آ گیا؟ ہو آر یو؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ شخص کیا کہے گا؟ میں تیرا نیک عمل، باقی ہمارے ساتھی سب چھوڑ دیں گے، بال بچے بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اعمال صالحہ قبر میں بھی آئے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کو دیکھ کر یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حشر و حساب ہوتا رہے گا ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہو۔ اس کا معنی کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا گیا وہ سائے بان کی طرح اس کے اوپر پڑ گئے۔ ایک حدیث شریف، آخری حدیث شریف آج کے درس کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال اس کے کم رہیں گے، وہ ڈرنے لگے گا، ایسا لگتا ہے کہ آج تو معاملہ بگڑ گیا۔ اچانک بھاری بادل کی طرح کوئی چیز اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں گر جائے گی، یا اللہ، اور جیسے وہ بھاری بادل آ کے اس نیکیوں کے پلڑے میں گرے گا تو وہ پلڑا چھک جائے گا۔ کیا اس وقت کیا خوشی ہوگی، اللہ کی قسم اس خوشی کا انداز نہیں کر سکتا۔ کہاں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں، کہاں میرے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، کیا خوشی ہوئی۔ تو پروردگارا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں گے تیرا وہ علم دین، تیرا وہ علم دین جو دنیا میں تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، ہم نے اس کو محفوظ رکھا تھا، اور تو نے جن لوگوں کو اس علم کو سکھلایا تھا ان لوگوں نے بعد میں دوسروں کو بھی سکھایا، اس میں بھی ہم نے تیرا حصہ لگا دیا تھا، وہ سارے حصے ہم نے جمع کر کے رکھے تھے، اس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے، اور یہ تیرے نامہ اعمال کے نیکیوں کے پلڑے کو اس نے چھکا دیا۔ میرے بھائیوں،
اعمال میں، نیکیوں میں، نیکیاں جو ہیں وہ ظاہر ہیں اور گناہیں بھی خوب ظاہر ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب سے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے تعلق دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ بصیرت بھی اپنی کتاب کی برکت سے عطا فرمائی۔ لیکن نیکیوں میں بھی وہ نیکیاں جن کا سلسلہ ہمارے مرنے کے بعد تک جاری رہے گا، ان نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ایک عرض کروں، اور یہ 2-3 درس پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کیا تھا کہ یہ مجلس تعلیم القرآن جو آپ اور ہم سب کیا ہے، مجلس، ہماری کوئی الگ سے کوئی جماعت نہیں، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا بندہ نہ ہو تو ہم کو اسے کچھ نہیں بولنا ہے۔ کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے جو اللہ کا بندہ نہ ہو؟ اللہ کا کلام ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کا بندہ اور بندی ہے اس کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نازل فرمایا۔ اس کو ناظرہ پڑھے، اس کو ناظرہ نہیں آتا ناظرہ پڑھے، بڑی عمر میں پڑھے، ترجمہ سیکھے، تفسیریں دیکھے، مسائل معلوم کرے، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اب وہ کسی بھی جماعت میں کام کرتا ہو، اس کو اگر اللہ نے قرآن کا عطا فرمایا تو ظاہر ہے وہ اپنی جماعت کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم القرآن کا اس کے سوا کیا کام؟ اس کے لیے آج سے 10 برس پہلے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کے تعاون سے ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں ایک جگہ اللہ نے دلا دی تھی 1050 اسکوائر فٹ کی، اور اسی پر ہمارا دفتر بھی چل رہا ہے۔ آپ لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے بعض ساتھی وہاں، اور وہاں پر صبح کی نماز کے بعد سے جو الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ اللہ کے فضل سے شروع ہوتا ہے تو وہ عشاء کی نماز کے وقت تک چلتا رہتا ہے۔ جمعہ اور اتوار چھٹی رہتی ہے، تو آپ ایک آدھ دن اتوار آئے اور وہاں تالا لگا ہوا دکھا تو آپ بولے کیا مولانا کو شرم نہیں آتی؟ ممبر کے بازو میں بڑھ کے پھینکتے ہیں۔ اتوار اور جمعے کو بند رہتا ہے وہ دفتر، لیکن باقی 5 دن الحمدللہ۔ اب اس میں صبح سے لے کر 10 بجے تک، 9:30 تک تو مردوں کی کلاسیں چلتی ہیں، بچے نازلہ پڑھتے ہیں، کچھ ترجمہ پڑھتے ہیں، علماء کی دوسرا بیچ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے الحمدللہ۔ 10 ساڑھے 10 کے بعد بچیوں کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، خواتین اس کو پردے کے ساتھ اس کا نظم کرتی ہیں، اور وہاں جن کو ناظرہ نہیں آتا ان کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کسی نے ناظرہ پڑھا ہے قرآن درست کرنا ہے، اس کا قرآن نورانی قاعدے درست کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ خواتین کا چلتا رہتا ہے، اور اس میں استانیہ 3 استانیہ ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ آدھے گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے آتی جاتی رہتی ہیں، آتی جاتی۔ یہ سلسلہ 10:30 کے بعد سے شروع ہو کر وہ ظہر کے وقت تک چلتا ہے، پھر 1.5 گھنٹہ رکتا ہے، اور اس کے بعد عصر سے پہلے شروع ہو کر مغرب کے وقت تک بچیوں کی کلاس چلتی رہتی ہے۔ مغرب کے بعد پھر ناظرے کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ کسی دن آ کے دیکھیں بھری رہتی ہے کلاس۔ بچے یہاں وہاں کے اسکول جانے والے بچے وہ ناظرے کے لیے آتے ہیں، کچھ بڑے لوگ ناظرے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ ترجمہ سیکھنے آتے ہیں۔ اس وقت بھی عالم کی کلاس کا بیچ چلتا رہتا ہے۔ سرا عشاء کے وقت تک کیا ہوتا ہے؟ قال اللہ قال الرسول، اللہ کی کتاب اور اس سے لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ انداز فرمائیں کہ جن لوگوں نے اس میں تعاون فرمایا تھا، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے، وہ باقی رہے گا اور قیامت تک انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب۔ اب اس کے یہ جگہ جو ہے کام کے اعتبار سے بہت کم پڑتی تھی، بازو والا حصہ جو ہے اللہ پاک نے اس کی بھی بات کروا دیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو صرف خریدنے میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، اور اس کا بیانہ تو 5 لاکھ روپے دے کے ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں بھی ان کو 30 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور پھر 3 مہینے کے بعد دینا ہے، اور پھر 3 مہینے کے بعد دینا ہے۔ وہ جگہ بھی اتنی ہی ہے، بالکل بازو کا بلاک، وہ اللہ پاک دلا دے تو انشاءاللہ کام ابھی جس رفتار سے چل رہا ہے اللہ پاک اس کی رفتار اور بڑھا دیں گے، کیونکہ ابھی کام ہم اتنا نہیں بڑھا سکتے جگہ کی تنگی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں آپ اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ بڑی رقم ہے، 1.5 کروڑ روپیہ معمولی رقم نہیں ہوتی، اس لیے میرے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرف متوجہ ہوں آپ، اور اپنے طور سے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، اپنے طرف سے بھی، اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اور دوسرے مرحومین کی طرف سے، یہ ثواب جاریہ کو کمانے کا ایک بہترین موقع ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ بڑی رقم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ کبھی ہم ہمیشہ تو اپنے یعنی طاقت کے حساب سے کرتے ہیں،
کبھی ایسا ہو کہ اللہ میری طاقت نہیں تھی مگر میں تیرے دین کی بات آ گئی تھی، تیرے کلام کی بات آئی تھی، اپنی طاقت سے زیادہ کرا ہوں، اللہ تو میری طاقت کو بھی بڑھا دے، وہ تمہاری طاقت کو بھی بڑھا دے گا اور اجر کو بھی بڑھا دے گا۔ بس یہ بہت ہی مؤدبانہ گزارش تھی آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم۔